علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بخار کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا کافی زیادہ مریض ہمارے پاس بخار کے آ رہے ہیں اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں اس وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ناظرین، بخار جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اعصابی بخار ہوتا ہے، عضلاتی ہوتا ہے اور غدی بخار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سب سے پہلے تشخیص کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد دوائی بندہ لے یا جس ڈاکٹر یا حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اگر تشخیص صحیح کرے گا، اس کے مطابق دوائی دے گا تو انشاءاللہ آپ کو بآسانی آرام آ جائے گا۔ شفا من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن تشخیص جب صحیح ہو جاتی ہے، اس کے مطابق دوائی کھاتا ہے بندہ تو انشاءاللہ اس سے شفا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اعصابی بخار کے بارے میں، جو کہ طری اور سردی والا بخار ہوتا ہے، جس میں ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے بندے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زبان اس کی جو ہوتی ہے وہ وائٹ ہوتی ہے، اور چھوٹا پیشاب اس کو بار بار آتا ہے اور زیادہ آتا ہے، وہ پیشاب بھی جو ہے اس کا بھی کلر سفید ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے بندے کو بھوک وغیرہ بالکل نہیں لگتی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، تو اس وجہ سے بندہ کافی زیادہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو کچھ بخار ہوتا ہے اوپر سے یہ مسئلہ، تو اس کے لیے یہ ہے اعصابی بخار کے لیے چیزیں آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ استعمال کروائیں، اس سے آپ کو بھوک بھی لگے گی اور بخار بھی انشاءاللہ چند دن میں آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ نے آملہ لے لینا ہے 50 گرام، اس کی گٹھلیاں وغیرہ نکال لینی ہے آپ نے، یہ اوپر جو پوست ہوگا اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ آپ نے 50 گرام لینا ہے، گندک آملہ سار 50 گرام، اور کالی ہریڑ، اس کو چھوٹی ہریڑ بھی بولتے ہیں، کالی ہریڑ بھی بولتے ہیں، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، لیکن اس کو آپ نے گھی کے اندر تھوڑا سا گرم کر لینا ہے، تھوڑا سا گھی ڈال کے توے کے اوپر یا کسی برتن میں اس کو ہلکا سا براؤن کر لیں، پھر اس کو خشک کر کے یہ 3 چیزیں آپ نے مکس کر کے اس کو اچھی طرح پاؤڈر بنا لینا، اور صبح دوپہر شام 3 ٹائم چھوٹا چمچ جو ہے آدھا آدھا 3 ٹائم دیں، لسی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نیم گرم پانی کے ساتھ بھی دے دیں۔ لسی اگر استعمال کی تو دہی والی کرنی ہے، دودھ والی لسی آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنی۔ تو یہ ہو گیا اعصابی بخار، اور اس کے ساتھ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے عضلاتی بخار جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہوتی ہے، اس کی جو علامات ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ زبان ہلکی سی سفید ہوتی ہے، اور صبح کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ آپ کو یلو آئے گا، اس کے بعد یہ وائٹ پیشاب آتا ہے، اور جسم جو ہے اکڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا گردن کے جو پٹھے ہوتے ہیں اس میں بھی کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس میں آپ نے یہ چیزیں لے لینی ہے، گندک آملہ سار اس میں آپ لے لیں 50 گرام، اور اجوین دیسی لے لیں 50 گرام، اور نشادر یہ بھی آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ ہم وزن لے لینی ہے، اس کا بھی سیم ہی طریقہ ہے، آپ نے صبح دوپہر شام آدھا آدھا چمچ دے دیں۔ اگر کوئی بچہ ہے جس کی عمر مطلب کم ہے تو اس حساب سے اس کو مقدار کم دینی ہے، یہ بڑے بندے کی جو مقدار ہے خوراک وہ بتا رہے ہیں ہم۔ تو اس میں جو ہے آپ نے غذا جو ہے وہ تقریباً اس میں 1 نمبر ہمارا چارٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کھانے پینے کی اشیاء لکھی ہوتی ہیں، وہ اس میں آپ نے استعمال کروانی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چند ہی دن استعمال کریں، اس کے ساتھ آپ کا بخار جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہوتا ہے تیسرا بخار، جس کو غدی بخار کہتے ہیں، جو کہ گرمی والا بخار ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ گرمی بندے کو لگتی ہے اور دل بھی گھبراتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے زبان جو ہے وہ بالکل سرخ ہوتی ہے، اور پیشاب اس میں ہر وقت ہی پیلا آتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے ٹائم کچھ آئے گا بعد میں کچھ آئے گا، یہ ہر وقت جو ہے اس میں جو پیشاب ہے وہ یلو ہوتا ہے، اور جسم کے اندر حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس کو استعمال کروائیں۔ اور یہ جگر والا جس کو بخار کہا جاتا ہے، جگر میں گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جگر میں سوزش ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بخار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے لے لینا ہے سہاگا، اس کو سفید سہاگا بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے گندک آملہ سار لے لینی ہے 50 گرام، اور یہ ہے 7 ملٹھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یہ بھی ہم وزن لینا ہے، جتنے اگر 50 گرام لے رہے ہیں تو یہ بھی آپ 50 گرام لیں گے۔ تو اس میں جو یہ سہاگا ہوگا اس کو آپ نے
توے کے اوپر ڈال کے بریاں کر لینا ہے، پھر اس کا وزن آپ نے کرنا ہے ان کے ساتھ. تو اس کو براؤن کر لیں گے. اس وزن آپ تقریباً 70-80 گرام لیں گے تو یہ بعد میں پکنے کے بعد، یہ کھل ہونے کے بعد تقریباً 50 گرام رہ جائے گا. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اس کا بھی اچھی طرح سفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا کے اس کو آپ نے صبح دوپہر شام اسی طریقے سے آدھا چمچ دیں. انشاءاللہ پرانے سے پرانا بخار جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. تو ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی فالو اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آنے والی وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. تو ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.